السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں کب سے مالک کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس حویلی میں مالک اور میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو میرا دل خوش ہو گیا تھا، پر جیسے ہی مالک نے مجھے حکم دیا کہ میرا کھانا میرے کمرے میں لے کر آ جاؤ تو میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ میں ڈرتے قدموں کے ساتھ کھانا ٹرے میں سجائے اس کے کمرے کے اندر گئی۔ جب اس نے مجھے حکم دیا کہ کمرے کا دروازہ لاک کر دو، میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میں اس کے قریب جا رہی تھی، اس کی نظریں میرے حسین وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے میرے وجود سے میرا نام فردوس ہے، میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں جو کہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تھیں۔ میں خوبصورت اور کافی پرکشش نین نقش کی مالک تھی۔ اماں نے کبھی مجھے باہر بھی نہیں بھیجا تھا، میں بس اپنے محلے کی حد تک ہی رہتی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی ابا کو دل کا دورہ پڑا، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہمارے ایک ابا ہی تو تھے جو کما کر ہمیں دیتے تھے، لیکن اب وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ گھر میں بہت بڑی پریشانی بن گئی تھی کہ اب کیا کریں۔ 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے ملنے لگا تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کام کرتی تھی۔ مجبوری کے مارے اب مجھے بھی اماں کے ساتھ باہر نکلنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھے ایک گھر میں نوکری دلوا دی تھی۔ وہ گھر کافی دور تھا اور گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع تھا۔ حویلی کے اندر گئی تو اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس کا مالک کون ہوگا۔ اتنی بڑی حویلی تھی اور میری عمر کی اور بھی حسین ملازمہ وہاں پر کام کر رہی تھیں۔ اچانک ہی مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں گئی تو وہ آدمی مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور تھوڑا سا اپنے بارے میں مزید بتایا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم کام پر آ جانا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ مجھے اس کام کے کتنے پیسے ملیں گے۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پورے 50,000 ایک مہینے کا دوں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ 50,000 کا سن کر میری آنکھیں چمکنے لگی تھی کیونکہ میری اماں 2,000 پر کام کرتی تھی اور یہاں مجھے ایک مہینے کا 50,000 مل رہا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میری خوشی سے مالک نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اب اسی کی حویلی میں کام کروں گی۔ کہنے لگا کہ بس تم حویلی آ جانا اور تمہیں سارا کام کرنا ہوگا، اور ہاں، تم آدھی رات سے پہلے گھر واپس نہیں جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا۔ تبھی کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، تم یہاں پر محفوظ رہو گی۔ میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا۔ لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں گھر گئی۔ اماں کو جیسے ہی نوکری کا بتایا تو اس نے آگے کوئی بات نہ سنی اور کہنے لگی کہ بس تمہیں نوکری مل گئی ہے تو باقی سب کچھ بھی تم برداشت کر لینا۔ پر میں نے اماں سے کہا کہ مالک نے مجھے کہا ہے میں رات سے پہلے گھر نہیں جا سکتی۔ اماں کہنے لگی کہ بڑی حویلیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ملازماؤں سے رات بھر بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے اور یہ مالک لوگ تو رات کے وقت ہی گھر آتے ہیں تو تبھی انہیں کھانا ملتا ہے، اسی وجہ سے تمہارے مالک نے بھی یہ کہا ہوگا۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی اور میں حویلی گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ملازمہ نہیں تھی۔ میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ ساری خوبصورت اور جوان ملازمائیں کہاں گئی ہیں، کیونکہ پہلے دن جب میں آئی تھی تو ہر طرف ملازمہ ہی ملازمہ تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک بھاری آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ مالک تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں نے ساری ملازماؤں کو چھٹی دے دی ہے، آج سے تم ہی میری حویلی پر کام کرو گی، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ وہ مجھ سے کافی مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ وہ بڑی عمر کے تھے،
دکھنے میں 30 سال کے لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت جوان رکھا ہوا تھا۔ میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب مالک کہنے لگے کہ اب دیکھنا بند کرو اور اپنے کام پر لگ جاؤ۔ مجھے لاپرواہ ملازمہ بالکل بھی نہیں پسند، تو اسی لیے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اور ہاں، میری ہر چیز وقت پر ہونی چاہیے۔ میں نے مالک کو کہا، جی ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر میں کچن میں جانے لگی جب اچانک ہی مجھے ایک نسوانی آواز آئی۔ میں نے ہمت کی کہ میں پیچھے دیکھ سکوں کہ کون آیا ہے، پر مالک نے مجھے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں فوراً ہی کچن میں بھاگ گئی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو مالک سے کافی پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن مالک نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس عورت کے ساتھ اس بند کمرے میں کیا کر رہا ہوگا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں چپکے سے وہ سب دیکھ لوں، کیونکہ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کافی باتیں سنی ہوئی تھیں کہ ان کا مالک کافی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اب مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا، پر میں یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے نیا نیا کام ملا تھا۔ اگر میں ایسی غلطی کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو شاید یہ کام میرے ہاتھوں سے چھن جاتا۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مالک اور اس عورت کے لیے جوس بنا لوں۔ یہی سوچ کر میں جوس بنا کر ایک ٹرالی میں سجایا اور مالک کے کمرے میں جانے لگی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ بالکل کھلا تھا، پر میں نے اندر کا جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ عورت اور مالک دونوں اکٹھے تھے۔ مالک نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً اس سے الگ ہوا اور غصے سے کہنے لگا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم جب بھی میرے کمرے میں آؤ گی تو دروازہ بجا کر آؤ گی، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ میں نے شرم کے مارے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ عورت میرے پاس سے گزر گئی تھی۔ جب میں نے اس عورت کو پکارا اور اس سے کہا، بی بی جی جوس پی کر جائیے گا، عورت مجھے غصے سے کہنے لگی، اپنی بکواس بند کرو، تم نے تو سارا مزہ ہی خراب کر دیا، اب یہ جوس تم اپنے مالک کو ہی پلاؤ۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ میں اندر آ گئی اور مالک کو وہ جوس دیا تھا، اور مالک نے اگلے ہی پل وہ جوس کا گلاس فرش پر پھینک دیا تھا اور مجھے چیخ کر کہنے لگا کہ خبردار، جو آج کے بعد تم نے ایسی غلطی کی، اگر تم نے اب کوئی اور غلطی کی تو میں تمہاری تنخواہ سے پیسے کاٹ لوں گا، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے، اور ہاں، آج کے بعد تم اس کمرے میں بالکل نہیں آؤ گی۔ میں نے جیسے ہی مالک کی کڑوی باتیں سنی تو میرے آنسو خود بخود نکلنے لگے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہ جانے پیسوں کے لیے لڑکیوں کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے۔ اس وقت میرا حال بھی یہی تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہ کام چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جاؤں، پر پھر وہ 50,000 میرے سامنے لہلہانے لگے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ضبط کیا تھا اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ اب میں بہت ہی نروس ہو گئی تھی۔ مجھے تو مالک کے وجود سے ڈر لگ رہا تھا۔ مالک آفس چلا گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ اب میرا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ صفائی میں نے پہلے ہی کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں چونک گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر پہلے تو 9 بج رہے تھے۔ ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی گاڑی کی آواز آئی۔ میں جان گئی تھی کہ مالک واپس آ گیا ہے۔ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ مالک کہنے لگا کہ میرے لیے گرم گرم کھانا لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا نکالا اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی، پر اچانک سے مالک کہنے لگا کہ دروازہ بند کرو اور میرے پاس آؤ۔ اس کی بات سن کر میں حواس باختہ ہو کر اس کے پاس چلی گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مالک میری اس حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، پر اگلے ہی پل مالک نے وہ ٹرے میرے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر رکھی۔ میں جلدی سے باہر نکلنے والی تھی
جب اس نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو، تو میں غیر یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس نے کچھ غلط کہا ہو۔ مالک سختی سے کہنے لگا کہ میری بات سنائی نہیں دی؟ میں نے کیا کہا ہے کہ ادھر آؤ؟ اگلے ہی پل میں مالک کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے لگا اور مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد مالک کہنے لگا کہ تم نے کھانے میں نمک بالکل بھی نہیں ڈالا۔ اگر آئندہ سے تم نے ایسا کھانا بنایا تو میں تمہیں کوئی بڑی سزا دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ سے ایسا کھانا بالکل نہیں بناؤں گی۔ میں نے جلدی سے وہ برتن لیے اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی کچن صاف کیا تو مالک کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بھی فوراً تیار ہو گئی تھی۔ مالک کے ساتھ میں اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ پر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ بھی اب اپنی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو اماں مالک کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ اماں یہی دیکھ رہی ہوں گی کہ میرا مالک اتنا امیر ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے گھر چھوڑا تو اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا شاید اماں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ اس حویلی میں بہت ظلم ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہیں میرا غم لگ رہا ہو۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں بس کریں، رونے سے غم کم تھوڑی ہوگا، اور اب تو مجھے 50,000 روپے ملیں گے۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، تم آج کے بعد اس حویلی میں بالکل نہیں جاؤ گی۔ میں نے ان کو کہا کہ اماں اگر میں نہیں جاؤں گی تو میری جگہ آپ چلی جائیں، لیکن یہ 50,000 کوئی کم تو ہے نہیں جو ہم ایسے ہی ٹھکرا دیں۔ اماں نے کہا کہ خبردار، ہم میں سے کوئی بھی ایسے انسان کے پاس نہیں جائے گا جس کی وراثت میں ہی ظلم ہے، اور یہ لوگ کبھی نہیں سدھرتے۔ اماں کہنے لگی۔ تو میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے خود ہی تو مجھے کام دلوایا ہے۔ اماں کہنے لگی ہاں، کام تو دلوایا ہے، لیکن اس وقت میں نے اس انسان کی شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ یہ ظالم انسان ہوگا۔ میں اماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس مالک سے نفرت کی وجہ سے لال تھا۔ مجھے اس بات کی بے حیرانی تھی، اماں نے کیسے اس کی شکل دیکھ کر ہی اس انسان کو بھانپ لیا کہ وہ کیسا ہوگا۔ پر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگلے دن میں پھر سے تیار ہو گئی اور حویلی چلی گئی۔ وہ عورت بھی آئی ہوئی تھی جو مالک سے بہت گھل مل کر بیٹھی تھی۔ آج اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ وہ کافی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، پر میرا دھیان وہاں بالکل بھی نہیں تھا، لیکن مالک کی نظریں مجھ پر ہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کا تو کسی عورت کے ساتھ چکر ہے۔ رات کو میں جیسے ہی گھر واپس آئی تو میں نے اماں کو ساری داستان سنائی کہ کیسے مالک کا عورت کے ساتھ چکر ہے۔ پر اماں کے چہرے کا رنگ تو اڑ گیا تھا۔ اماں پھر آنسو بہانے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے نصیب برباد کر دیے ہیں۔ پر اس وقت میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ کیوں دل پر لے رہی ہو؟ کون سا آپ کا کچھ لگتا ہے؟ جب وہ خاموش ہو گئی تھی پر کچھ سوچ کر بولنے لگی کہ فردوس سچ سچ بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس نے کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا جب میں مالک کے کمرے میں گئی تھی اور اس نے دروازہ بند کروا دیا تھا۔ پر میں نے اپنے دل پر قابو پایا اور اماں کو فخر سے کہنے لگی کہ اماں اس کی اتنی مجال جو وہ میرے ساتھ زبردستی کرے۔ اماں اس بات پر مسکرانے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اماں کو کہہ تو دیا تھا کہ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کہیں میری شادی کروا دیں تاکہ میں آرام سے کام کیا کروں۔ میری بات سن کر اماں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔
جب ہی میں ان سے مذاق کرتی تھی کہ کہیں آپ نے میرا نکاح بھی رمشا کی طرح بچپن میں نہ کروا دیا ہو، پر اماں میری بات سن کر فوراً بولتی تھی کہ نہیں نہیں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتی، رمشا کا نکاح بھی تمہارے ابا نے کروایا تھا، ورنہ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری شادی ضرور کرواؤں گی۔ یوں مجھے تسلی ہو جاتی۔ اس طرح میں حویلی جاتی رہی۔ مالک مجھے عجیب نظروں سے گھورتا تھا۔ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ بھی مل گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی 50,000 اماں کی ہتھیلی میں رکھے تو ماں کو کوئی خوشی ہی نہ ہوئی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں لیکن آپ کو تو کوئی خوشی ہی نہیں ہوئی۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا، کاش تم اس گھر میں کام نہ کرتی اور پھر کہیں اور سے مجھے یہ 50,000 لا کر دیتی تو میں تمہیں خوشی خوشی گلے سے لگاتی۔ جس انسان سے یہ 50,000 دیے ہیں، اسے سوچ کر تو میری خوشی مانند پڑ گئی ہے۔ میں بھی افسوس کرنے لگتی۔ اماں ہر بار ایک ہی سوال کرتی تھی، کہیں اس نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ پر میں اماں کو حوصلہ دیتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک روز اچانک ہی میں حویلی میں داخل ہوئی تو وہ عورت مالک سے لڑ رہی تھی۔ وہ لڑتے لڑتے باہر چلی گئی تھی۔ مالک بہت غصے میں تھا۔ اس روز میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ رمشا کی رخصتی ہو گئی تھی۔ میں اسی حلیے میں تھی اور حویلی جانے کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنا حلیہ چینج نہیں کیا تھا۔ مالک نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نہ جانے وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ مجھے غصے میں وہ کہنے لگا کہ جلدی سے میرے روم میں آؤ۔ اس کی بات سن کر میرے بدن میں سرسری سی دوڑنے لگی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، پر مالک نے مجھے پھر سے غصے سے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی، پر اگلے ہی پل اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا، بہت ہو گیا، آج میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹ ہی گیا ہے، آج مجھ سے اور صبر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ساتھ اس نے مجھے تھام لیا تھا۔ میں خود کو چھڑوانے لگی جب ایک گولی کی آواز آئی تھی۔ مالک کا وجود زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس حویلی سے جاتی، جب اچانک ہی سائرن بجنے لگا تھا۔ یہ تو پولیس کا سائرن تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مالک کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ پولیس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً ہی مجھے ہتھکڑی لگا دی تھی۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں اس کو نہیں مار سکتی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، پر پولیس کہنے لگی کہ ہمیں سب پتہ ہے، مالک کو اس کی بیوی نے ہی مارا ہے اور تم ہی اس کی بیوی ہو۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس کی ملازمہ ہوں۔ جب پولیس کہنے لگی کہ کیا تمہارا نام فردوس ستار ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں فردوس ستار ہوں، میں اس انسان کی بیوی نہیں ہوں، میں اس کی ملازمہ ہوں اور یہاں ملازمت کرتی تھی۔ پولیس کو غصہ آیا، کہنے لگی کہ ہم سے جھوٹ مت بولو، اس کی بیوی کا نام بھی فردوس ہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، اس کے پاس ایک عورت آئی تھی جو اس سے بہت لڑی تھی، شاید اس نے اس پر گولی چلائی ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پر پولیس کہنے لگی کہ وہ عورت اس کی بزنس پارٹنر تھی، جبکہ اس کی بیوی تو فردوس ستار ہی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ شاید پولیس کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب میں انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے جیل ہو گئی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، مجھ سے اماں بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی تیسرے دن اماں روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کہنے لگی کہ فردوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا ایسی حرکت نہ کرنا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، میں نے اس مالک کو بالکل نہیں مارا۔ وہ کہنے لگی کہ مالک زندہ ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہا، تو جیسے ہی باہر نکلے گا تو دیکھنا ضرور، وہ تمہارے حق میں ہی بولے گا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ میں اماں سے روز مالک کا پوچھتی تھی۔ اماں یہی کہتی تھی کہ اسے ابھی ہوش نہیں آیا۔
اتنے میں پولیس نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ فیصلہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرنا، مالک تمہیں ضرور بچائے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ اتنی امید کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اماں خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن ایک روز ماں آئی اور کہنے لگی کہ مالک نہیں مان رہا۔ ان کی بات سن کر ہم سب مایوس ہو گئے تھے، لیکن یکدم اماں کہنے لگی کہ وہ مالک ضرور مانے گا۔ اماں دوبارہ سے اس کی منتیں کرنے چلی گئی تھی۔ یہاں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے پھانسی ہوتی، جب اماں اس مالک کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو گئی تھی، میں یہ دیکھ کر ایک امید سے مالک کو دیکھنے لگی تھی، جو کہنے لگا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر گولی نہیں چلائی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ ہکا بکا ہو گئے تھے۔ میں آزاد ہو گئی تھی۔ میں ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کوئی کام نہیں کروں گی اور اس مالک کا چہرہ تو بالکل نہیں دیکھوں گی، جس کی وجہ سے اتنے عرصے میں جیل میں سڑی ہوں۔ پر اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے، اب تم میرے ساتھ میرے گھر نہیں جا سکتی۔ ان کی بات سن کر میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں، خیر تو ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ اماں کہنے لگی کہ اب تم مالک کے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ مالک مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا اس کے پاس کیوں جاؤں گی؟ اماں کہنے لگی کہ میں نے مالک کے ساتھ یہی شرط رکھی تھی۔ مالک تمہارے حق میں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں مالک کے پاس بھیج دوں گی تو وہ تمہارے حق میں ہی گواہی دے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری عزت ہی داؤ پر لگا دی ہے۔ اماں کہنے لگی اب تم اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ اماں وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں مالک کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ مالک مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، پر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے 2 گھنٹے مانگے تھے کہ میں پہلے اماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں پھر سے ماں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ اماں، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس سے جو اچھا یہی تھا کہ میں ساری زندگی جیل میں ہی رہتی۔ آپ نے مجھے آزاد کیوں کروایا؟ ایک ظلم سے نکال کر آپ نے مجھے دوسرے ظلم میں دھکیل دیا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جب اماں کہنے لگی کہ یہی تمہاری قسمت ہے، تمہارے نصیب میں وہی انسان لکھا ہے، میں نے ان سے کہا کہ اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جب وہ مجھے کہنے لگی کہ جب تم چھوٹی تھی تمہارے ابا نے رمشا کے ساتھ ساتھ تمہارا نکاح بھی کروایا تھا، اور سنو، تمہارے ابا نے تمہارا نکاح جس سے کروایا تھا یہ وہی مالک ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ 2 منٹ تو مجھے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں اماں کو ہی دیکھ رہی تھی جو بے بسی کے آنسو ہی بہا رہی تھی، جبکہ میری آنکھیں تو خشک ہو چکی تھیں۔ میں اب جان گئی تھی کہ اماں کیوں روز مجھ سے پوچھتی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ وہ میرا اپنا شوہر ہے، میں اس کے لیے حلال ہوں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی لیے اماں بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور تب بھی جب اس رات پہلی دفعہ وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا تو اماں نے اسے دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا تھا اور جو خوف ان کی آنکھوں میں آیا تھا، وہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا۔ پر میں اس وقت کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد سے مالک نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ مجھے روز ہی اپنے پاس بلاتا تھا، مجھے ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے میں اس کی کچھ لگتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس سے مجھے بہت بے چینی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں اس انسان کو برا سمجھتی تھی۔ لیکن ہاں، وہ برا ہی تھا، کیونکہ میں نے تو اسے اس عورت کے ساتھ اس کمرے میں بھی دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، میں اس کے پاس بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی اگر تم نہیں گئی تو پھر سے عدالت میں یہ کہہ دے گا کہ تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے
اب تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اماں کی شرط کی وجہ سے میری ضد ان کے آگے ایک دفعہ بھی نہ چلی اور میں مجبور ہو کر واپس اسی حویلی میں آ گئی تھی۔ اب میرا دم گھٹ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہیں سے میں فرار ہو جاؤں اور کسی ایسے ویران سے علاقے میں چلی جاؤں جدھر میں سکھ کا سانس لے سکوں۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ پھر سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی تپش تھی جسے دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگتا تھا۔ سب تو مجھے اور بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور کچن میں چلی گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں روز رات کو مالک کے پاس جاتی تھی اور اس سے یہی کہتی تھی کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں، میرا کام ہو گیا ہے۔ اس رات بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آج رات تو مالک کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ میں نے اسے تیسری مرتبہ کہا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ مجھے چھوڑنے نہ گئے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں باہر کی طرف گئی تھی، جب وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، اب تم اس حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ میری بیوی بن کر آئی ہو، اسی لیے آج سے تم اسی گھر پر میرے ساتھ ہی رہو گی، لہٰذا ایسی باتیں کرنا بند کر دو اور ایک بیوی بن کر رہو۔ اس کی باتیں مجھے بہت بے چین کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں وہی لمحات آ رہے تھے جب میں نے اسے اس عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا دل یہ بالکل بھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میرا اپنا شوہر کسی اور کے ساتھ وقت گزاری کرے، لیکن میں خاموش رہی۔ جب اچانک ہی وہ میرے قریب آیا تھا، میں اس کا ارادہ جان گئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے شکوہ کیا کہ دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرے گا، لہٰذا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اس رات میں بہت تھکا ہوا تھا، میری ساری ڈیلز مجھ پر الٹی پڑ رہی تھی، میں کمزور ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ساری تکان اتاروں، پر میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری اپنی بیوی میرے آس پاس ہے۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن چاہ کر بھی تم سے دور نہ ہو پایا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم جو بھی سمجھو، لیکن اب میں وہ سب کچھ کر لوں گا جس سے میری روح کو سکون ملے۔ لیکن پھر اس ایک گولی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بات جیسے ہی سنی تو مجھے خیال آیا کہ اس پر گولی کس نے چلائی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ پر کس نے حملہ کیا تھا، کون آپ کا دشمن ہے؟ جب وہ خاموش ہو گیا تھا، کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ ابھی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے، میرا بزنس ڈوب رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ جیسے ہی وقت ملے گا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا، اور ہاں، تم اپنی ماں کی طرف جانا چاہتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، میں ویسے بھی بہت مصروف ہونے والا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے پھر سے اسی عورت کا خیال آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا کہ میں مالک کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اپنی اماں کے گھر گئی تو یقیناً وہ پھر سے میرے شوہر کے پاس آ جائے گی۔ اب تو میں یہ جانتی ہوں کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس عورت کو اپنے شوہر کے آس پاس بھی پھٹکنے نہیں دوں گی۔ شوہر نے کام کرنے کے لیے ساری ملازماؤں کو واپس رکھ لیا تھا۔ اب میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ بور ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں اس حویلی میں گھومتی تھی۔ پر ایک روز جیسے ہی میں نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ دوبارہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پر وہ میرے شوہر سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، یوں اپنی زندگی سے مت نکالو، میں کیا کروں گی؟ پلیز، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا نہ دو، میں پھر غلطی بالکل نہیں کروں گی۔ میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا،
میری زندگی سے چلی جاؤ اور آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل میں مت دکھانا۔ جب وہ کہنے لگی کہ دیکھو، تم نے مجھ پر الزام لگا کر اچھا نہیں کیا، میں مانتی ہوں کہ گولی میں نے ہی چلائی تھی، پر دیکھو بزنس میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کام والی کے اوپر سے وہ الزام ہٹاتے اور اس طرح سے اسے پھانسی ہو جاتی، میں بچ جاتی۔ یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میرا شوہر خاموش تھا۔ اس نے اس عورت کو میری صفائی پر کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ عورت ویسے ہی چلی گئی تھی، پر میں اور بھی بدگمان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے شوہر کی زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں وہ مقام کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتی جو میرا ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں واپس چلی گئی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ دیکھو، اب وہی تمہارا گھر ہے، پر میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ابا کو کیوں منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے یہ دیکھا کیوں ہونے دیا؟ اماں کہنے لگی کہ میں کیا کرتی؟ تمہارے ابا نے کسی سیٹ سے قرض لیا ہوا تھا۔ وہ قرض تمہارے ابا واپس نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اس کے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ تمہارے ابا نے تمہارا نکاح کر دیا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی برے تھے۔ میں تمہارے ابا کو کہتی رہی کہ دیکھیں، جیسا باپ ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ ظلم اور برداشت ان کی وراثت میں ہوتی ہے، پر تمہارے ابا نے میری ایک بھی نہ سنی، اور اس وقت تم بہت چھوٹی تھی جب انہوں نے تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جو تم سے 15 سال بڑا ہے۔ وہ لڑکا مجھے جانتا تھا۔ تمہارے ابا کی تو موت ہو گئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے تمہیں وہاں بھیجنا ہوگا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ تم جس حویلی میں کام کرو گی اس کا مالک تمہارا اپنا شوہر ہوگا۔ اس نے بھی پہلے دن آ کر مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ تم سے یقیناً کوئی برا کام کروائے گا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے بھی کر کے میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، پر اس نے وہ کام کر ہی دیا۔ تمہیں جیل ہو گئی تھی۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں اس کے پاس گئی، پر اس نے جو شرط رکھی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اماں کی باتیں سن کر ان کی لاچاری محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اماں، ایسے انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جس کی زندگی میں پہلے ہی بہت زیادہ عورتیں ہوں۔ میں نے اماں کو یہ بھی بتا دیا کہ جس عورت نے اس پر گولی چلائی تھی، میرے شوہر نے تو اس عورت پر بھی الزام نہیں لگایا، بلکہ اسی عورت کے ساتھ رہتا ہے، اسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ وہ بزنس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس عورت کو کبھی بھی جیل نہیں کروائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خلا لے کر رہوں گی اور واپس اس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی، پر اگلے ہی دن وہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس نے اماں سے معافی مانگی تھی اور مجھ سے بھی کہنے لگا کہ دیکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کا کہا تھا۔ جب میں نے اسے انکار کر دیا، وہ غصے میں آ کر اس نے مجھ پر گولی چلا دی تھی، پر وہ میرے ساتھ بزنس کرتی تھی جس کی وجہ سے میں اسے جیل نہیں کروا سکتا تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے اسے جیل میں کروا دیا ہے اور اس پر سارے الزامات لگا دیے ہیں۔ میں نے یہی گواہی دی کہ اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ پر اب میں تمہیں واپس اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں جو تمہاری اصل جگہ ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس میرے ساتھ آ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو اماں کو دیکھنے لگی تھی۔ اماں پہلے ہی بہت غمگین تھی۔ میں انہیں اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایسا کرنا میں نے اپنی ساری زندگی اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ اس طرح میں اس کے ساتھ واپس اسی حویلی میں چلی گئی تھی۔ اب میں اپنی زندگی کو نئے طریقے سے گزارنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے ہر قدم پر سپورٹ کرنے کا عزم کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔